وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں تمہارے رب کا فضل تلاش کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسا تم کو بتایا گیا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تم محض ناواقف تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ مسلسل حج کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کے کچھ آداب جو ہے چل رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں ایک حکم نازل فرمایا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آیت کس واقعے کے تحت میں نازل ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین نے عبادات میں، معاملات میں بہت ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنی طرف سے بہت ساری رسومات اور بہت ساری ایسی نئی چیزوں کو معاملات اور عبادات میں داخل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مستقل عبادتیں اور مستقل معاملات ختم ہو گئی تھی اور وہ رسمیں رہ گئی تھی۔ اور یہ حج بھی ایک ایسا بہترین موقع تھا جس میں وہ لوگ بڑے بڑے اجتماعات کے اندر بازار لگاتے تھے، منڈیاں لگاتے تھے، اور چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور مستقل جو ہے بازار لگتا تھا، اور اس کے اندر چیزوں کے دام بنا بنا کر، آوازیں لگا لگا کر اس کی چیزوں کو بیچا جاتا تھا۔ اور اس کے بالمقابل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو آپ کے حکم پر مر مٹنے والی تھی۔ تو جب اسلام آیا اور حج فرض ہوا، حج تو لوگ پہلے سے ہی کرتے تھے، لیکن جب اسلام نے مستقل جو ہے حج فرض کیا، اس وقت یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا کہ یہ حج اللہ رب العزت کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر آدمی کوئی دنیا کا کام نہ کرے، صرف ایک اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارے، اپنا وقت گزارے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی تھی تو صحابہ کے دل میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ اس طرح خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، کیا اسلام کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے؟ اس کو منع نہیں کیا گیا؟ اسی کے دوران میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، بلکہ ہمارا پیشہ ہے اور تجارت ہے کہ لوگ ہمارے اونٹ لے جاتے ہیں کرائے پر، ان کو جہاں چاہے سفر کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر بھی ہمارے اونٹ کرائے پر لے جاتے ہیں، اور ہم بھی ساتھ ان کے جاتے ہیں اور ہم بھی حج کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح ہمارا حج کرنا درست ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ ہمارے اونٹ بھی کرائے پر چل رہے ہیں اور ہم ساتھ میں حج بھی کر رہے ہیں؟
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی سوال کیا جو تم مجھ سے کر رہے ہو، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر حج کے دنوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم تمہارے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہمارا مقصد تو اللہ کی عبادت کرنا ہی ہو، حج کرنا ہی ہو، اس کے اعمال کرنا ہی ہو، اس کے افعال کرنا ہی ہو، لیکن آدمی کی اگر مالی اعتبار سے کمزوری ہے، مجبوری ہے، تو ساتھ میں اگر اس نے کوئی خرید و فروخت کر بھی لی اور کوئی چیز کسی کو بیچ دی یا کسی کے پاس سے خرید لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستقل تجارت کی منڈی لگانا، مستقل کاروبار لگانا، اس کی تو منائی ہے، لیکن تھوڑا بہت جو ہے آدمی کو فائدہ ہو جاوے، کچھ نفع مل جاوے، اس خاطر جو ہے مالی حالت کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی اس طرح خرید و فروخت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور دو الفاظ اس آیت کے اندر ایسے ہیں جو مشرکین کی وہ ساری رسومات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ تو باقاعدہ جو ہے منڈیاں لگاتے تھے، باقاعدہ بازار لگاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا، لیس علیکم جناح، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن نہ کرو تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں لیکن نہ کرو تو اچھی بات ہے۔ اور آگے بیان فرمایا، تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام طریقے سے نہیں بلکہ حلال طریقے سے، اور تمہارے رب کا فضل سے مراد یہاں پر مال ہے، اور وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا جائے، اور حلال طریقے سے کمانے والا مال یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے۔ تو بتائیں کہ اگر تم حلال کمائی کر رہے ہو، تمہارے رب کا فضل تلاش کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کو تھوڑا بہت نفع مل جائے۔ تو مشرکین جو باقاعدہ اور جب بازار لگتا ہے اور خرید و فروخت ہوتی ہے، منڈیاں لگتی ہے، تو اس میں سچائی نہیں چلتی، بہت سارے جھوٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں، بہت سارے دھوکے باز بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف بیان کر دیا کہ اس میں جھوٹ نہیں چلے گا، دھوکے بازی نہیں چلے گی، اس کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ دینا نہیں ہوگا، بلکہ حلال طریقے سے اگر تم کچھ خرید و فروخت کر لیتے ہو حج کے دنوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن علماء نے آگے لکھا ہے کہ حج کے جو خاص 5 دن ہیں، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، جس میں سارے لوگ مل کر حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، افعال ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں منع کر دیا گیا۔ باقی عام حج کے دنوں کے اندر اس سے پہلے یا بعد میں کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس میں اللہ نے ایک دوسرا حکم نازل فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ دیکھیں اس میں حاجی جب حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں 8ویں ذی الحجہ کو، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو 8ویں ذی الحجہ کو سارے کے سارے حاجی مینا میں پہنچتے ہیں۔ 3 بڑے بڑے میدان ہیں، مینا، عرفات اور مزدلفہ۔ تو پہلے مینا آتا ہے، پھر اس کے بعد عرفات نہیں آتا، بیچ میں مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد عرفات ہے۔ اور ترتیب جو ہے رکنے کی یہ ہے کہ پہلے مینا میں رکنا ہے، مزدلفہ بیچ میں آتا ہے، وہاں نہیں، اس کو چھوڑ کر پہلے عرفات میں جانا ہے، پھر عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ یعنی مزدلفہ آ جاؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ آیت کہ اللہ رب العزت نے عام دنوں کے اندر کوئی نمازیں جمع کرنے کا حکم نہیں دیا کہ فجر ظہر جمع کر کے پڑھ لو، عصر مغرب جمع کر کے پڑھ لو، مغرب عشاء جمع کر کے پڑھ لو، لیکن یہ حج کے 9ویں تاریخ کو ایک ایسا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ساری احکام سے ہٹ کر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں یعنی مغرب کو دیر کر کے عشاء تک لے جاؤ اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھو۔ تو یہاں پر جو بیان فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یہ ذکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ نماز پڑھو۔ پھر آگے بیان فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور ذکر اس طرح کرو جس طرح ہم نے تم کو بتایا ہے، ہم نے جس طرح تعلیم دی ہے۔ تمہاری اپنی عقل نہیں چلے گی کہ یار مغرب کی نماز تو مغرب کے وقت میں ہونی چاہیے، عشاء عشاء کے وقت میں، ظہر ظہر کے وقت میں، فجر فجر کے وقت میں، عصر عصر کے وقت میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت کیوں اس طرح حکم دے رہے ہیں کہ تم مغرب کی نماز کو اپنے وقت پر چھوڑ کر عشاء کے وقت میں پڑھو؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ جس طرح ہم نے تم کو بتایا اسی طرح تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تمہاری عقل اپنی نہیں چلے گی، یہ عقل اللہ رب العزت کی اللہ کے احکام کے اندر نہیں چلے گی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ایک جگہ ہے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے تھے، لیکن اب تو رش ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے پاس ہی تم عبادت کرو، نماز پڑھو۔ مزدلفہ کے کسی بھی کونے میں میدان کے اندر کہیں بھی جا کر جو ہے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، عبادت کی جا سکتی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یقیناً تم اس سے پہلے ناواقف تھے، تم اس بات کو جانتے نہیں تھے، ہم نے تم کو بتایا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر جہاں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں تم بھی واپس آ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک اور حکم بیان کیا ہے، ایک اور بات بیان کی ہے۔ اس کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جس کو بھی سمجھیں۔ دراصل جو کفار قریش تھے اور کفار مشرکین تھے، پورے عربستان کے اندر جو ہے، پورے عرب کے اندر ان کا جو ہے تسلط تھا، ان کو لوگ مانتے تھے۔ اللہ نے ان کو جو ہے مال سے بھی نوازا تھا، عزت سے بھی نوازا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے ہر جگہ پر اپنی امتیازی شان دکھانا چاہتے تھے، یعنی کہ ہم کچھ ہیں۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ان کا کام نہیں ہوتا تھا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ایک عام آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے، بلکہ یہ اپنی امتیازی شان ہر مرتبہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہم کچھ ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو عرفات کا میدان ہے، ایک تو مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفہ، اور ٹھہرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مینا میں ٹھہریں گے، پھر عرفات میں جائیں گے، پھر مزدلفہ میں آئیں گے۔ یعنی عرفات سے پہلے ایک مزدلفہ کا میدان پڑتا تھا، لیکن اس میں اخیر میں جانے کا حکم تھا۔ اب یہ لوگ اپنی امتیازی شان اور اپنی بڑائی اور اپنی مالداری اور اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنا ایک رعب دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ ہیں، ہمارے پاس ملکیت ہے، ہمارے پاس جو ہے ڈگری ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، آدمی اپنی شان دکھاتا ہے الگ الگ طریقے سے۔ تو یہ لوگ یہ دکھانے کے لیے یہ کرتے تھے۔ اور یہ جو مزدلفہ ہے اور مینا ہے، یہ حرم کے دائرے میں آتا ہے، حرم کی حدود میں آتا ہے، اور عرفہ ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اور یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو حرم والے ہیں، یعنی اللہ والے ہیں، ہم تو جو ہے حرم کے مجاور ہیں، تو ہم جو ہے حرم کے باہر کیوں جاوے، ہم حرم کے باہر کیوں جاوے؟
یعنی کہ یہ لوگ عرفات میں جانے کے بجائے مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے، اس لیے کہ ہم حرم والے ہیں، ہم حرم کو چھوڑ کر عرفات میں کیوں جائیں بھائی؟ ہم تو حرم کے مجاور ہیں، مجاور چوکٹ نہیں چھوڑتا ہے، مجاور چوکٹ نہیں چھوڑتا ہے، تو ہم چوکٹ نہیں چھوڑے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف حکم دے دیا اور ان کی اس غلط فہمی کو ختم کر دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی کیا ختم کی؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ جہاں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں تم بھی وہاں واپس آ جاؤ، یعنی مزدلفہ میں مت ٹھہرو، اپنی شان مت دکھاؤ، اپنی مالداری مت دکھاؤ، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ یہاں پر امیر، غریب، جاہل، عالم سارے کے سارے برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہاں پر کوئی جو ہے کسی کی غریبی نہیں چلے گی، کسی کی مالداری نہیں چلے گی، سب ایک ہی کپڑے کے اندر ہے، سب ننگے سر ہیں، سب ننگے پیر ہیں، سب جو ہے اس حالت کے اندر ہے۔ تم کو اپنی امتیازی شان دکھانے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا حکم ماننا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کو بھی چھوڑ دو، جہاں سے لوگ واپس آ گئے عرفات کے اندر وہاں سے واپس آؤ، وہاں پر ٹھہرو مت۔ تو یہ لوگ لیکن پھر بھی ٹھہر جاتے تھے اپنی امتیازی شان دکھانے کے لیے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا، ایک عجیب سبق دے دیا ہے، تو جو ہے چھوٹی بات، لیکن سبق جو ہے اللہ رب العزت نے بہت بڑا دیا ہے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ وقت گزاریں، وہ اپنا الگ جو ہے اسٹیٹس قائم نہ کریں، وہ چھوٹوں کے ساتھ رہیں، وہ دوسرے لوگوں کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ تو الگ ہیں اور ہم الگ ہیں، یہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں، بلکہ رہن سہن کے اندر سارے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ تم کتنے بھی بڑے ہو لیکن سارے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اس سے کیا ہوگی؟ لوگوں کے اندر محبتیں ہوگی، مودتیں ہوگی، محبتیں آئے گی، آپس کے اندر جوڑ ہوگا، توڑ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے رہن سہن کے اعتبار سے بڑوں کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی امتیازی شان الگ سے نہیں دکھانی چاہیے۔ اور حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب آخری حج تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیان میں، اپنے خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت صرف اس وجہ سے ہوگی اور اس مرتبے پر ہوگی جب آدمی کے اندر تقویٰ ہوگا اور اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری ہوگی، تب جا کر آدمی کو فضیلت مل سکتی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ لیکن گورا دیکھ کر فضیلت حاصل کر لینا، مالداری دیکھ کر فضیلت حاصل کر لینا اور عربی دیکھ کر فضیلت حاصل کرنا، اللہ کے نبی نے کہا اس کو کسی پر فضیلت نہیں۔ اصل فضیلت اور مرتبے کی بات تو یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ ہو، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم کو ماننا ہو، تب جا کر اس کو الگ فضیلت مل سکتی ہے، ورنہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے کیا کرو؟ معافی مانگو۔ یہاں تو جو ہے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، یہ حج کے ایسے ایام ہیں، یہ 5 دن جس میں ساری انسانیت، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا بڑا، کیا بادشاہ، کیا بچہ، کیا غریب، کیسا مالدار، کیسا چھوٹا مالدار، سب ایک ہی حالت کے اندر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اپنی امتیازی شان دکھانا اور احرام کی حالت کے اندر یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے کہا فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، تم نے غلط کام کیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں